بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کچھ سال پہلے پاکستان کو پرابلم سٹیٹ یعنی کہ مسائل میں گھرا ہوا ملک کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا ملک جو سفارتی طور پر تنہائی کا شکار تھا، یعنی کہ ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ تھا، معاشی بحران میں تھا، اکانومک کرائسس تھا اور دنیا میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، انٹرنیشنلی اگنورڈ تھا۔ لیکن آج مئی 2026 میں پاکستان امریکہ کے ساتھ وارم ریلیشنز یعنی کہ بہتر تعلقات میں ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیٹر یعنی کہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں آرمز ڈیل کر رہا ہے یعنی کہ اسلحے کے معاہدے کر رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفینس پیکٹ یعنی کہ باہمی دفاعی معاہدہ رکھتا ہے اور سی پیک 2.0 جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے۔ آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ کیا یہ مستقل تبدیلی ہے یا صرف وقتی جیو پولیٹیکل فائدہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم فیکٹس، فگرز، انالیسز یہ سب کچھ ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے۔ سی ایس ایس پی ایم ایس اسپائرنٹس کے لیے یہ ویڈیو ایک مسٹ واچ ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہاں سے چل کر یہاں پہنچا۔ 2018 سے 2022 کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان سفارتی طور پر کافی آئسولیٹ تھا۔ پاکستان FATF گرے لسٹ میں شامل تھا۔ یہ لسٹ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی نگرانی کی ایک فہرست ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھنڈے تھے، اسپیشلی افغانستان وڈرال کے بعد۔ پاکستان کو بار بار IMF جانا پڑ رہا تھا، بھارت کے ساتھ مکمل ڈیڈ لاک تھا۔ 2022 سے 2024 کی بات کرتے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ 3 سال میں 3 وزراء اعظم بدلے۔ اکانومک کرائسس یعنی کہ معاشی بحران تھا۔ ایکسٹرنل ڈیٹ یعنی کہ بیرونی قرضے جو تھے وہ 130 بلین سے زیادہ ہو گئے۔ ڈیٹ ٹو GDP ریشو کی بات کریں تو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ 80% سے اوپر چلا گیا۔ TTP اٹیکس کی وجہ سے یہ جو اضافہ ہے، یہ جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے یہ 121% اس میں اضافہ ہوا۔ دا ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان کی ایک پرابلم سٹیٹ ریپوٹیشن یعنی کہ مسائل میں گھرا ہوا ملک جو ہے اس کی ایک شہرت بن گئی تھی۔ پھر آیا مئی 2025 اور سب کچھ بدل گیا۔ مارکہ حق 4 دن کی فضائی جنگ نے پاکستان کی انٹرنیشنل جو امیج ہے وہ بدل کر رکھ دی۔ کیسے؟ پاکستان کی ایئر فورس اور ملٹری کیپیبلٹی نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان معاشی مشکلات کے باوجود بھارت کی ملٹری ماڈرنائزیشن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چین کا فائدہ کیا ہوا کہ پاکستان نے کانفلکٹ میں بھارت اور پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے اس میں جو چائنیز ڈیفنس سسٹم ہے وہ استعمال کیا، جس سے چین کو اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی کی ریئل ورلڈ ویلیڈیشن ملی۔ اس کے بعد سی پیک فیز 2 کے لیے راستہ جو ہے وہ مزید آسان ہوا۔ پاکستان ایک پرابلم سٹیٹ سے ریلیونٹ سٹیٹس، پاکستان نے خود کو پرابلم سٹیٹ سے ریلیونٹ ریجنل سٹیک ہولڈر یعنی خطے کے لیے ایک اہم ملک کے طور پر پیش کیا۔ ٹرمپ کی تعریف کی بات کرتے ہیں جی۔ ٹرمپ نے سیز فائر بروکر کرنے کے بعد پاکستان کی تقریباً 70 مرتبہ تعریف کی اور اسلام آباد نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ بھی کیا۔ CSS کے لیے ایک پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں۔ ملٹری کنفرنٹیشن نے پاکستان کی فورن پالیسی جو وہ ریشیپ کر دی ہے۔ یہ جیو پولیٹکس کی ایک ریئر اگزامپل ہے۔ 2025 کی سب سے سرپرائزنگ ڈیولپمنٹ تھی پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری۔ ٹرمپ نے پاکستان کی سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کی اوپنلی جو ہے اس کی تعریف کی ہے۔ اہم واقعات کی مومنٹس کی بات کرتے ہیں۔ جون 2025 کی بات کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں لنچ پر بلایا گیا۔ ستمبر 2025 کی بات کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اور عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اکتوبر 2025 کی بات کرتے ہیں۔ شرم الشیخ پیس سمٹ میں پاکستان، امریکہ اور UK لیڈرز ایک ساتھ بیٹھے۔ منرل ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں۔ مدنی یعنی کہ سفارتکاری کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز کے سیمپل بھیجے، یعنی وہ قیمتی ریئر ارتھ میٹلز، ریئر ارتھ منرلز، وہ مدنیات جو بیٹریز، AI چپس، ڈیفنس ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے۔ اہم بات، انالسٹس کے مطابق یہ تعلقات ابھی بھی زیادہ تر ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہیں، یعنی کہ مفادات پر مبنی یہ تعلقات ہیں۔ یہ ابھی مکمل اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں بنے۔ CSS کے لیے ایک پوائنٹ ہے، ٹرانزیکشنل ورسز اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ ٹرم جو ہے وہ CSS ایسے میں ضرور لکھیں۔ لیٹ 2025 کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ 2025 کی آخر کی بات کرتے ہیں۔ اس میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا ڈیفنس پیکٹ ہوا۔ میوچل ڈیفنس پیکٹ کیا ہے؟ اگر ایک ملک پر حملہ ہو تو دوسرا ملک بھی دفاع کرے گا۔ اس ڈیفنس پیکٹ کی پاکستان کے لیے جو اہمیت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا چونکہ سب سے بڑا فائنینشیل سپورٹر ہے، 40 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور پاکستان کی جو اکانومی
ہے اس میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتے ہیں. اور سعودی عرب کے لیے پاکستان کی اہمیت کی اگر بات کریں تو پاکستان کی جو بیٹل ٹیسٹڈ ملٹری ہے اس کی جس کو سعودی عرب کو جس کا فائدہ ہے ریجنل سیکورٹی کوپریشن ہے اور اسٹریٹجک نیوکلیر ویلیو ہے پاکستان کی. مڈل ایسٹ آرمز ڈیل کی اگر ہم بات کریں پاکستان نے اب مڈل ایسٹ میں فائٹر جیٹس ڈیفنس سسٹم کی ڈیل بھی کر رکھی ہے، لیکن رسکس بھی ہیں. لیبیا آرمز ڈیل پر UN آرمز ایمبارگو کی خلاف ورزی کے الزامات لگے. CSS کے لیے ایک پوائنٹ ہے، پاکستان اب خود کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر یعنی خطے کو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ملک کے طور پر پیش کر رہا ہے. پاکستان اب ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیٹر بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے. اپریل 2026 کے مذاکرات کی اگر ہم بات کریں 11 سے 12 اپریل 2026 میں اسلام آباد میں کیا ہوا کہ ایران US انڈائریکٹ انگیجمنٹ ہوئی. دا اکانومسٹ نے پاکستان کو ڈیفٹ ہینڈلر آف گلوبل پاور پولیٹکس یعنی کہ عالمی طاقتوں کو سمجھداری سے ہینڈل کرنے والا ملک قرار دیا. کمپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں تو چائنیز انجینئرز کنٹروورسی آتی ہے. یہاں پہ رپورٹس آئیں کہ چائنیز انجینئرز کانفلکٹ کے دوران پاکستان میں موجود تھے. ایران فائٹر جیٹس ایلیگیشن ہے، یہ بھی الزام لگا کہ پاکستان نے ایران کو ایئر بیسز استعمال کرنے دیے ہیں. اصل چیلنج کیا ہے؟ پاکستان چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی، ایران کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا اور سعودی عرب کے ساتھ الائنس بھی مینٹین کرنا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ یعنی کہ توازن قائم کرنا. CSS کے لیے ایک پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں، پاکستان، ایران، سعودی عرب، US ٹرائنگل ایک بہترین CSS ایسے ٹاپک ہے. چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. زی جن پنگ نے پاکستان چائنا فرینڈشپ کو آئرن کلیڈ فرینڈشپ کہا اور CPEC 2.0 لانچ کرنے کا اعلان کیا. CPEC 2.0 کن شعبوں میں فوکس کرے گا؟ انڈسٹری کو فوکس کرے گا، ایگریکلچر پر فوکس کرے گا، مائننگ اور ٹیکنالوجی. CSS کے لیے پوائنٹ ہے، پاکستان نے امریکہ اور چین دونوں ملکوں کے ساتھ سائملٹینیسلی تعلقات مینٹین کیے ہیں. اسے کہتے ہیں ملٹی ویکٹر فارن پالیسی یعنی کثیر جہتی خارجہ پالیسی. لیکن ہر جگہ کامیابی نہیں ملی. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہوئے. اصل مسئلہ افغان سرزمین سے TTP اٹیکس ہے. پاکستان نے پریشر پالیسی اپنائی، بارڈر سٹرائکس کیے، طالبان سے سخت مطالبات کیے. نتیجہ فل سکیل وار ان لائکلی ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کولڈ ریلیشنز بڑھ رہے ہیں. کامیابیاں ہیں، کامیابیوں کی اگر ہم بات کریں تو ملٹری کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا، US ریلیشنز مضبوط ہوئے، سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا، ایران US میڈیٹیشن جو ہے وہ پاکستان نے کی اور CPEC 2.0 وہ لانچ ہوا. چیلنجز کی اگر بات کریں تو پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہے وہ ڈیٹ ٹو GDP ریشو 85% پلس ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ 130 بلین پلس ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، گورننس پرابلمز ہیں اور ریجنل انیکوالٹی ہے. اینالسٹ کے مطابق 2025 کی ایک ریلیونس ریئر جیو پولیٹیکل اپرچونٹی تھی، اسے مینٹین کرنا آسان نہیں ہوگا. اہم رزلٹ کی بات کرتے ہیں جی. فارن پالیسی گین تبھی لاسٹنگ ہوں گے جب ڈومیسٹک گورننس بہتر ہوگی. CSS کے لیے اہم اگزام ٹپس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. FATF گرے لسٹ 2018 سے 2022، ایکسٹرنل ڈیٹ 130 بلین پلس، ڈیٹ ٹو GDP ریشو 80% پلس، سعودی ڈیفنس پیکٹ لیٹ 2025، ایران US ٹاکس اسلام آباد میں ہوئی اپریل 2026 میں، CPEC 2.0 2025 اناؤنسمنٹ ہوئی. اہم MCQs کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آ سکتے ہیں. پاکستان FATF گرے لسٹ سے کب نکلا؟ 2022 میں. پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ہے؟ 130 بلین. دی اکانومسٹ نے پاکستان کو کیا کہا؟ ڈیٹ ہینڈلر آف گلوبل پاور پولیٹکس. تو دوستو یہ تھا پاکستان کی فارن پالیسی کی تبدیلی کا مکمل انالیسز. ایک لائن میں اگر ہم نتیجے کی بات کریں تو پاکستان پرابلم سٹیٹ سے پیوٹ سٹیٹ بن گیا، لیکن اس پوزیشن کو مینٹین کرنا اصل چیلنج ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، CSS PMS گروپس میں اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.